بہت ہی ملٹی فیکٹوریل ہے یہ بات نا، صحیح. کہ ہماری 35 سال کی عمر تک خواتین چلی گئی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. دیکھیں اس کے نا ایک بات تو نہیں، اس کا ایک ریزن تو نہیں بیان کی جا سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین زیادہ ہیں، آپ کو صحیح. پتہ ہے نا، بالکل ہاں. دنیا میں خواتین خواتین جو کی ہیں ریشو زیادہ ہے. زیادہ ہے مردوں کی نسبت. دوسری بات یہ ہے کہ سم ہاؤ میرا تجربہ یہ ہے ایز اے ٹیچر، ایز اے فادر بھی، اور ایز این ایڈمنسٹریٹر بھی، جو میرے ساتھ خواتین کام کرتی ہیں گھر میں، میری بیٹی ہے اور بہویں ہیں اور بیٹے بھی ہیں، داماد بھی ہیں، کہ سم ہاؤ لڑکیاں جو ہے نا وہ زیادہ محنتی ہوتی ہیں، صحیح. ہارڈ ورکنگ بھی زیادہ ہوتی ہیں. مطلب لڑکے انڈیویجول بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کلاس میں اگر آپ دیکھیں تو اکثر ٹاپ کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں، کلیکٹیو یہ پڑھنے ہوتا والے ہے. زیادہ ہوتی ہیں. تو ان کا لیول جو ہے نا وہ ایج وائز لڑکوں سے زیادہ ہو جاتا ہے. انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، انڈیویجول ہو ہاں جی سکتا ہے ہاں ایک جی لڑکا بہت اوپر ہو، لیکن اگر آپ کلیکٹیولی دیکھیں نا تو آپ کو 13 سال کی بچی، یہاں 13 سال کی بچی بیٹھی ہو تو وہ ایک سنجیدہ شخصیت کے طور پر یہاں بیٹھی ہوگی. وہ بہت احتیاط کرے گی کہ وہ اپنے کیسے بیٹھی ہے، اس نے ٹانگیں کیسے رکھی ہیں، اب آپ کے سامنے کیسے بیٹھی ہے. اس کی آنکھوں کے اندر ایک پرکھ ہوگی، وہ پہچان سکے گی. 13 سال کا لڑکا بیٹھا ہوگا وہ ایسے الو ہاں سا، اس کو کچھ مطلب ایسے مطلب ایک سطحی سا اس کا ہوگا، اور جی بچوں والی حرکتیں کر رہا ہوگا، یعنی اپنی والی کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو عورت یعنی وہ لڑکی جو ہے نا، لڑکی ہونا ہی اس کی ایک وصف ہے جس میں اس کے اندر ایک میچورٹی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک سینسبلٹی زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ خصوصیات اور ہیں جو قربانی کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے وہ لڑکیاں جو پڑھ لکھ جاتی ہیں نا، اور اب آج کل بہت ساری لوگ دیہاتی لوگ بھی بچیاں آ کے پڑھ، تو پھر ان کو نا میچڈ پراپر میچ نہیں ملتا، پراپر وہ نہیں ملتے جو ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہو. ایک ریزن بڑی، اور یہ بہت بڑی ریزن ہے. اس لیے وہ بیچاری گھر میں بیٹھی، تو ایویں تو نہیں کسی بندر کے ساتھ اس کو بھیج دینا، معاف کرنا یہ لفظ میں نے ایسے ویسے ذرائع مذاق کی کہا یہ بات. ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک کمپیٹیبل کچھ ہونا چاہیے. تو یہ اس کی ایک ریزن یہ ہے. دوسرا یہ جو معاشرتی خرابیاں ہیں یہ بھی بہت ہیں. مطلب یہ کہ یہ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے، نوجوانوں کو پتہ لگنا جانا چاہیے کہ جہیز لینا استحصال ہے. کچھ لوگوں نے تو، جس میں بڑے مفتی شامل ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے شرعی فتوے کی کیا، لیکن میں نے سنا جس چیز پر آپ کا حق نہیں ہے آپ وہ لے رہے ہیں نا، وہ غبن ہے اور وہ سود ہے. میرا مطلب ہے کہ اب آپ شادی کر رہے ہیں خاتون کے ساتھ، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی دو، اس کے علاوہ مجھے کار بھی دو. یہ کار پر آپ کا کیا حق ہے؟ اچھا کار تو چھوڑیں، ایک بیڈ بھی دینا. کیوں؟ آپ کٹیا میں رہتے ہیں، آپ زمین میں سوتے ہیں، آپ کے پاس بستر نہیں ہے جس کے اوپر آپ اپنی بیگم کو سلا سکیں گے. ایک ڈنر سیٹ بھی دینا. اس سے پہلے آپ کیا پتوں کے اوپر کھانا کھاتے ہیں؟ کیوں ڈنر سیٹ کے بغیر آپ گھر میں کھانا نہیں کھا سکیں؟ تو جہیز لینا جو ہے نا، اور یہ جہیز، یہ مطلب ایک لعنت ہے بہت بڑی. اچھا مثالیں لوگ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے وہ کیا، اس کی ڈیپ ڈاؤن جائیں تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے کہ تمہاری شادی میں فاطمہ سے کرنے لگاؤں، کہ تم اس کا بندوبست کرو کہ تم کیسے کرو گے. ٹھیک ہے نا. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک مرد کے اندر غیرت ہونی چاہیے. مرد اپنے والدین کو اکڑ کے کہے کہ کس بات کی جہیز آپ لے رہے ہیں، کس بات کا جہیز لیں، کہ اگر ہماری شادی کیوں کر رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی کو نہیں ہم سنبھال سکتے. میں بہت عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بہت ہی عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور کسی بھی غرور کے نہیں، صرف تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اللہ جانتا ہے میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ میرے اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بالکل جہیز نہیں لوں گا. تو میری 2 بیٹوں کی میں نے بالکل جہیز نہیں لیا، کچھ بھی جہیز نہیں لیا. تو لوگوں نے کہا اچھا جب بیٹی کی کرو گے تو پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا بیٹی کو بھی نہیں جہیز دوں گا. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ میری بیٹی کو کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا اور یہ کہے گا جہیز ہوگا تو کرے گا، تو میں اپنی بیٹی کو کہوں گا کہ بیٹا یہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا. تو میں نے اپنی بیٹی کو بھی جہیز نہیں دیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے مجھے سہولت یہ دے دی کہ میری بیٹی کی شادی ایک ایسی عورت کے بیٹے کے ساتھ ہوئی کہ وہ عورت مجھ سے زیادہ اس لعنت کے خلاف تھی. آپ کی اسکول آف تھاٹ کی تھی. اصل میں وہ میری چھوٹی بہن تھی. صحیح. تو وہ اسی ماں باپ کی اولاد تھی، اسی ماں باپ کی اولاد تھی، اور وہ اسی برتن میں کھانا اس نے کھایا تھا جس میں نے کھانا کھایا تھا. اور جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ بھائی کسی مرد کے لیے یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں سے یعنی تم کس بات کے مرد ہو لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو؟
کہ ہمیں بھیک دو، ہمیں بھیک دو. یار لوگوں نے اپنے گھر کا خزانہ آپ کو پکڑا دیا. بیٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ اوہو بیٹی کیا چیز، جس کے گھر میں بیٹی ہے، بیٹی کیا چیز ہوتی ہے. جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. کسی نے اپنے جگر کو یوں یہاں سے کاٹ کے آپ کو دے دیا. آپ کہتے نہیں جگر دیا نا ساتھ ہمیں 4 ڈنر سیٹ بھی دو. اس سے زیادہ گھٹیا بات کوئی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ لعنت ہے اس قسم کی. اچھا پھر لڑکیوں کی بھی بعض کا توقعات ایسی ہوتی ہیں کہ بھی میں وہاں جاؤں، وہ الگ ہو، وہ فلانا نہ ہو، وہ ساتھ نہ ہو، ان کے خاندان میں یہ نہ ہو. مطلب ہے سب سے آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ ابا فوت ہوئے ہوں، امی فوت ہوئی ہوں، اگر کوئی بہن ہے تو اس کی شادی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، یا اس کی کوئی ہو نا، ٹھیک ہے. اور یہ تو اس لحاظ سے ایک نا بہت ہی سماجی قسم کی نا ایک بہت ہی کمپلیکس تہذیبی ہم طرح کی نا ایک پاگل پنے کے اندر موجود ہے. اور تیسری ایک بات میں بہت احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں اب سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کو جو اجازت دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کرے، اور اس کے پیچھے بہت بڑی لاجک ہے. قطعاً میں یہ نہیں کہتا، مطلب میں نے زندگی میں ایک ہی شادی کی ہے، قطعاً میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب غالباً یہ ایک ریزن ہے کہ اگر آپ شرعی طور پر تمام حقوق کو ادا کر سکتے ہیں، بیلنس لگ سکتے ہیں، فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ کہ وہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ آ جائیے. تو بڑی بات سمجھ میں آتی ہے. شاید اس لیے ایک سے زیادہ شرط ہے کہ وہ شرائط پوری ہوں. اللہ تعالیٰ